اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفع القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 9 اور سورۃ الاعراف اردو ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ آج کے سبق میں سورۃ الاعراف کا آخری رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور آخری رکوع میں آیت نمبر 189 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے آج کے سبق کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اس آیت کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا ہے۔ یہ آیت ہمارے آباء و اجداد کی، کل انسانیت کی تخلیق کے بارے میں اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ہمیں ذات باری تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان تمام خبروں کا صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ہم تک پہنچانا، ذات باری تعالیٰ کی معرفت ہمیں دینا، اور یہ دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کل انسانوں کی تخلیق کس طرح سے کی، اور بذات خود ہماری اپنی ذات الہی کا معجزہ ہے۔ اگر ہم اپنی جانوں پر غور کر لیں، ہم اپنی تخلیق پر غور کر لیں، اپنی جسمانی بناوٹ پر غور کر لیں، اپنی پیدائش پر غور کر لیں، تو یقیناً ہماری زبان، دل اور روح اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی حقیقتاً ذات الہی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ ان دو آیات کی تفسیر اگر ہم غور سے پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو یقین کریں کہ ہمارے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں کائنات کے حوالے سے، اپنے عقائد کے حوالے سے، اپنے مسلمان ہونے کے حوالے سے، جو شیطان ہر طرف سے ہر سو سے وسوسے دلانے کی کوشش کرتا ہے، ان سے نجات مل سکتی ہے۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ هو الذی، ہوا ضمیر استعمال ہوئی، ہوا سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ذات الہی مراد ہے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، کس سے؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے، اور اس ایک جان سے مراد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وجعل منہا، اور بنایا اس نے اس میں سے زوجہا، اس کا جوڑا، لیسکنا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا، اس کی طرف۔ اب دیکھیں اس آیت کو، اس کی بہت سی تفاسیر ہیں، بہت سی شان نزول ملتے ہیں کہ اس کے متعلق ہے، لیکن جمہور علماء کے قریب جو تفسیر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے پھر انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم بھی تو اسی طرح پیدا ہوتے ہو، تمہارے بھی تو اسی طرح سے جوڑے بنائے جاتے ہیں، تو اپنی تخلیق پر، اپنی ازدواجی زندگی پر، اپنے ہاں اولاد کی پیدائش پر غور و فکر کرو کہ کس طرح ہم بھی دنیا میں آئے، کس طرح ہم سے نسل چلتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایک جلیل القدر معجزہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کیا فرمایا گیا کہ وہی ہے جس نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر ان کی زوجہ سے مراد کون ہے؟ حضرت بی بی حوا ہیں۔ یعنی تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک ذات یعنی جناب حضرت آدم سے پیدا فرمایا، اور خود انہی سے انہی کی بیوی کو، حضرت حوا کو بنایا، ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا تھا نا، جس کی ڈیٹیل ہم نے سورۃ البقرہ کے ابتدائی رکوعات میں پڑھ لی ہے۔ اور کیوں بنایا؟ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تنہائی میں اکیلے رہتے تھے، کیونکہ انسان وہ ایک ہی تھے، تو اس تنہائی کی وحشت سے وہ گھبرائی نہیں، اس وجہ سے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جوڑے کو پیدا کیا، اور وہ انہی کی ہم جنس تھیں۔ دیکھیں اس وقت اب فرشتے بھی تو موجود تھے،
جہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں رہتے تھے، اور مختلف طرح کی خوبصورت حوریں، یہ سارا کچھ وہ مخلوقات تھیں جو جنت میں موجود تھی. لیکن اس کے باوجود ہم جنس کے ساتھ جو انسان کا میل ملاپ ہوتا ہے، قلبی سکون ہوتا ہے، وہ کسی اور مخلوق کو دیکھ کے نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے بابا آدم کے لیے ان کے سکون کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا، بالکل اسی طرح میں نے تمہارے جوڑے بنائے، اور تمہارے لیے جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، ذہنی سکون، قلبی سکون. اور پھر فرمایا فلما تغشاہا، پھر جب مرد اس عورت پر چھایا، حملت حملا خفیفا فمرت به، تو وہ حاملہ ہو گئی ہلکے حمل کے ساتھ، تو وہ چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب علماء کرام کا یہاں پر قول ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں بھی تو ازدواجی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہاں پر حمل نہیں ٹھہرا تھا، وہاں کیونکہ نطفے کا وجود نہیں تھا. لیکن جب آپ وہاں جنت سے دنیا میں تشریف لائے اور حکمت الہی کے تحت ہی آپ دنیا میں آئے، تو اس وقت حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو حمل ٹھہرا. اب یہاں پر مراد ہے نا فلما تغشاہا، جب مرد عورت پر چھایا، اس سے مراد وہ ازدواجی تعلقات ہیں جن کی وجہ سے انسانیت آگے پیدا ہوتی ہے، نسل آگے چلتی ہے، ایک عورت کو حمل ٹھہرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو ایک بیٹا یا بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر ہے نا حملت حملا خفیفا فمرت به، تو وہ حاملہ ہوگی ہلکے حمل کے ساتھ. یعنی حضرت آدم اور حوا کو جب اس طرح آپ نے دیکھا حضرت حوا نے پہلی دفعہ کا حمل تھا، تو یہاں ہلکے بوجھ سے کیا مراد ہے؟ ہلکے حمل سے یعنی مراد یہ کہ جب تخلیق آپ کے بطن مبارک میں ایک انسان کی ہو رہی تھی، تو اس وقت آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس وقت اس کو کوئی بوجھ، کوئی خاص وزن محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو بچہ اس کی کوکھ میں ہوتا ہے وہ ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں پر یہ لکھا گیا حملا خفیفا، ہلکے حمل کے ساتھ. اور اس کے بعد ذکر بھی ہے فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن اتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. فرمایا کہ پھر جب حمل کا وزن بڑھ گیا تو دونوں نے اپنے رب سے دعا کی، یعنی دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دے تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے. یعنی پھر اب یہاں پر ذکر ہے کہ جب اس حمل کا بوجھ بھاری ہوا تو حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رب العالمین سے دعا کی، اور کیا دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ عطا کرتا ہے تو ہم اس پر تیرے شکر گزار ہو جائیں گے. یہاں دو پوائنٹس ہیں جو زیر غور ہیں. پہلا یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہم ارد گرد دیکھتے ہوں گے جو ناشکرے ہوتے ہیں. کس لیول کے؟ یعنی اولاد نہیں چاہتے ہوتے. میں نے آج تک بہت سے ایسے لبرل لوگ بھی دیکھے ہیں، بہت سے ایسے عام ہمارے سوسائٹی میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نہیں ابھی اولاد نہیں پیدا کرنا چاہتے، یا ابھی نہیں، تقریباً 3-4 سال بعد پیدا کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت آدم اور حضرت حوا نے جب یہ دیکھا تو کیا کہا ہے؟ اللہ صحیح و سالم اولاد عطا کر، تیرا شکر ادا کریں گے اس پر. اور اب آج کے دور میں اولاد کو حمل کو گرا دینا کتنا عام ہو گیا ہے نا، اولاد کو نہ پیدا کرنا اور ابورشن کروا دینا. تو یہ چیزیں کس قدر ہم اپنی اپوزٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں، جو دین ہمیں جس طرف لے کر جا رہا ہے اس طرف نہیں جا رہے. دیکھیے آدم اور حوا نے جب کہا نا کہ ہم تیرا شکر ادا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہماری نسل میں اضافہ ہوا، صدقہ جاریہ، اگر نیک اولاد ہے تو وہ صدقہ جاریہ بھی ہے. پھر اس کے علاوہ اس کی اولاد کا شکر ادا کرنے کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ اس اولاد کو دین کے رستے پر چلایا جائے، اس کو دین کا علم سکھایا جائے، اس کو نیک اور لائق بنایا جائے، اس کی تربیت اچھی کی جائے. یہ بھی تو اولاد کا شکر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمارے آج کل کے معاشرے میں بہت کمی ہو گئی ہے. ایک یہ کہ ہم اولاد کی قدر نہیں کرتے، نہ پیدا کرنے کی طرف آتے ہیں، اور پیدا ہے تو پھر شکر کا طریقہ نہیں ہمیں پتہ. ٹھیک ہے، ہم نے اپوزٹ سائڈز پہ ضرور جانا ہے. اولاد کا شکر کیا ہے؟ اس کی ہر سال بعد سالگرہ منا لی جائے اور ساری فیملی کو بلا لیا جائے، اور یہ اس کو
مطلب دنیاوی لحاظ سے ہر طرح سے پرفیکٹ بنایا جائے، اب خاندان والوں کو دکھایا جائے ہمارا اکلوتا بیٹا یا بیٹی یا جتنی بھی اولاد ہے کہ کس قدر ہم نے ان کو پیسے کے ساتھ پال رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے اور کرنا چاہیے، اور اولاد پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، بیوی پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. آپ جتنے بھی لگائیں، میں اس چیز سے نہیں روک رہی کہ اپنی اگر عورت ہے تو خاوند پر خرچ نہ کریں، یا خاوند ہے تو اولاد پر نہ کریں، باہر کہیں کریں، اولاد پہ بھی کریں، لیکن دنیاوی زندگی کے اعتبار سے دینی زندگی کو بھی پریفر کریں اور وہ بھی سکھانے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھانے سے کیا مراد سمجھا ہے کہ اس کو قرآن پڑھا لیا جائے. قرآن پڑھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی گھر میں قاریہ یا قاری کا اہتمام کر لیا جائے، یا محلے میں سامنے والی گلی میں باجی رہتی ہیں وہاں پڑھا لیا جائے، یا مسجد کے قاری کے پاس ڈال دیا جائے. جیسے قرآن پورا ہوا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے گئے، آمین ثم آمین، اور پھر اولاد سے ساری زندگی پوچھا ہی نہیں وہ قرآن ڈیلی صبح اٹھ کے تلاوت کرتی ہے یا نہیں کرتی. اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی، اور ایسی بہت سے عوام ہیں ہم یہ چیز غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمارے بیٹے یا بیٹی نے قرآن مکمل پڑھ لیا یا نہیں. اگر پڑھ لیا ہے تو یہ ڈیلی تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا. صبح اسکول کے لیے اس کو اٹھایا جاتا ہے، پورے 6-7 گھنٹے کے لیے وہ رہتا ہے، پھر اسکول کے بعد اکیڈمی، پورا دن اس کو اتنی بڑی کتابیں دے کے بھیجتے ہیں. لیکن دین کے نام پہ اگر آدھے گھنٹے کی بھی کلاس کوئی لے لے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی بہت زیادہ وقت. اور دوسری بات یہ فیسز، ہم کیوں ایک قاری درس کے قاری کو سمجھتے ہیں کہ یہ مظلوم ہی اچھا لگتا ہے، یہ فقیر ہی اچھا لگے گا، اس کو ہم نے 500 پہ ہی رکھنا ہے، یہ ہمارے گھر آ رہا ہے ہم اس کو 1000 ہی دیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہم نے دینا. یہ کرنا کیا ہے؟ بس سبق ہی تو سننا ہے، سن کے آگے ہی دینا ہے. لیکن ہم اپنے جو بچوں کو جن سکولز میں ڈالا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ وہ چھوٹے لیول پہ پلے لیول سے ہی آج کل آرڈنری ایکسٹرا آرڈنری سکولز کی تو بات ہی نہیں ہے، میں بیکن ہاؤس وغیرہ اس طرح کے بڑے سکولز کی نہیں بات کر رہی. ہر عام سکول کی فیس بھی اب 2200 سے اوپر ہے ان دا بگننگ لیول. اس کے بعد اوپر سے اوپر اس سے اوپر ہی فیسز جاتی ہیں، اور وہ ہم دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں فیسز. ٹیوشن کی بھی جا رہی، بکس کی بھی جا رہی ہیں، بیگ نیا لینا ہے، شوز نئے لینے ہیں، اور کلر ڈے آ گیا نیا سوٹ لے کے دینا ہے، مینگو ڈے آ گیا یلو کلر کی ڈریسنگ کروانی. یہ ساری غیر ضروری چیزیں جو کہ لازمی نہیں ہیں. یعنی کہ یہ جو ڈیز سیلیبریٹ کرنا ہے، کسی دن سکول جا کے بات کی ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن ڈے بھی، عمر فاروق ڈے، عثمان غنی ڈے، ابو بکر ڈے، اس کے نام سے صحابیات اور صحابہ کرام جو رسول اللہ کے تھے ان کا بھی تعارف کروائیں، ان کے نام پہ بھی دن رکھیں. ہم اس پہ پیسے خرچ کرنے کو تیار ہیں. ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو مکمل لباس کے ساتھ بھیجیں گے، ایک بیان کر کے ان کی پریکٹس کے ساتھ بھیجیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں سے کیوں بیونڈ دور چلی گئی ہیں؟ ہم کیوں اس طرف نہیں سوچتے؟ ہم اپنی اولادوں کو کس چیز پہ صرف کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہوگا نا پھر جب قبر میں جائیں گے تو اولاد پیچھے سے کیا کرے گی جو اس کو سکھا کے گئے ہوئے ہیں. ہم نے اب دین کے عالم کو اتنے پیسے نہیں دینے دین سکھانے کے جو ہماری اولاد کو پڑھا رہا ہے، بلکہ ہم دنیاوی اعتبار سے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. اور میں ایک دفعہ حیران ہوئی ہوں کہ مجھ سے کسی نے بحث کی تھی کہ ایک خاتون تھی اور وہ کسی قاری صاحب کی شکایت لگا رہی تھی، اور لائک کہ وہ اچھا نہیں پڑھا رہے ہیں، وہ سم تھنگ یہ وہ ٹائم نہیں دیتے. میں نے کہا کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کہتے آدھا پونا گھنٹہ دیتے ہیں. اچھا آپ پر اسٹوڈنٹ کتنی فیس ان کو دے رہی ہیں؟ تو شی سیڈ 600 روپیہ، اور چھوٹے بچوں کا 500. اچھا کتنے بچے ہیں؟ ایک گھر میں 3-4 ہیں. وہ ایک عالم دین ہو کے، وہ مسجد کا امام ہو کے، اپنی مصروف روٹین میں سے وقت نکال کے آپ حضرات کے گھر میں آپ کے بچے کو پڑھانے آ رہا ہے، اور وہ صرف 600 روپیہ ماہانہ لے رہا ہے ایک بچے سے، یا 500 لے رہا ہے. اس پہ بھی تکلیف ہے کہ وہ یہ پیسے کیوں لے رہا ہے. اور اگر اسی سے اس کی بچی کی فیس پوچھی تو وہ بیکن ہاؤس جاتی ہے، اور اس کی 54,000 بگننگ کی ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں اس وقت ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی نا پوزیٹیو وے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں یہی آیا کہ ہم کیوں اپنی اولاد کا شکر ادا اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنے کا حق ہے. اولاد کا شکر سے مراد یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے اولاد دی ہے، اور اولاد کو بہترین مصارف میں کس طرح لگانا ہے، اولاد کو کس رستے پر چلانا ہے، کس طرح پھر جب دنیا سے چلے جائیں گے نا تو پھر اولاد نے وہی سیکھا ہوگا نا کہ کلر ڈے تھا، گرین ڈے تھا، یلو ڈے تھا،
فلانا ڈے تھا فلانا، تو اس نے آپ کو احصال ثواب کیا کرنا ہے؟ وہ بہترین کردار بن کے کیوں نہیں؟ پہلے دور میں خالد بن ولید تھے، ٹیپو سلطان، بڑے بڑے نام پیدا ہوئے، آج کے دور میں یہ نام پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے اپنی پرائیورٹیز دنیا کو دے دی، دین کو نہیں دی، تربیت نہیں. اور ہم وہ جو ماہر عربی ہو، وہ جو اچھا قرآن پڑھا سکتا ہو، وہ جو اچھا دین سکھا سکتا ہو، اگر اس کو انگلش اچھی نہیں بولنی آتی، اور ہم اس کو اتنی پریورٹی پہ نہیں رکھتے، اتنا اس پہ رشک نہیں کرتے جتنا اس بندے پہ جو کہ بغیر کسی مشکل کے نون سٹاپ انگلش بول سکتا ہے. اور مجھے نا کسی مدر کی طرف سے ایک طرح سے ریکویسٹ آئی کہ آپ میرے بچوں کو پڑھا دیا کریں. لائک انہوں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، 2 بچے تھے، تو آئی سیڈ کہ ٹھیک ہے، ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا. ان کی ایجز پوچھی تو ماشاءاللہ سے بیٹی 14 سال کی ہے اور بیٹا 12 سال کا. میں آپ کو اس لیے اس تفسیر کے اندر سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بینگ اے مدر فادر ہمیں کس طرح سے اپنی اولاد کو ایک بہترین صدقہ جاریہ بنانا ہے، اپنے لیے بھی ایک بہترین وسیلہ بنانا ہے دوسری انسانیت کے لیے بھی. تو میں وہاں پر گئی تو ان کی باڈی لینگویج، ان کی بات کرنے کا طریقہ انداز انڈاؤٹیڈلی بہت کمال تھا. وہ بہت اچھی انگلش بول سکتے تھے اور وہ بہت زیادہ اچھا بیہیو اور مجھ سے بہت ادب سے پیش آئے. اچھا، اب میں اس کی فیملی سے ملی، ان بچوں کی، تو تمام بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ یہ انگلش بہت اچھی بول لیتے. بیکن ہاؤس بے شک مہنگا ہے لیکن اس کی ایک کوالٹی ہے، بچوں کو انگلش بولنا سکھا دیتے ہیں. تو میں دل میں سوچا کہ وہ ان کی یہ کوالٹی ہے انگلش میں، اس کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ہر ایک کو لرن کرنا چاہیے، یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا بچے 14 سال کی بیٹی 12 سال کا بیٹا اس سکول میں پڑھنے کے بعد اس قابل نہیں ہو سکے یہ اچھے قرآن کے قاری بن سکتے؟ اگر یہ اچھے لسنر ہیں، اچھے اسپیکر آف انگلش ہیں، تو یہ اچھے ریسائٹر کیوں نہیں آف دی ہولی قرآن؟ تو مجھے اس چیز کی بڑی تشویش ہوئی اور میں ان کا قرآن سنا تو دل دکھا اور دل میں تکلیف ہوئی کہ اتنی عمریں گزر گئی ہیں. 10-11 سال کی تھی میں نے جب قرآن کریم کو پڑھ لیا تھا. لائک تجوید کے ساتھ نہیں اس وقت پڑھا تھا لیکن سمپل عربی پڑھنی آ گئی تھی. اس کے بعد جب حفظ میں 2011 میں جب حفظ سٹارٹ کیا تو تجوید سیکھی، قرات سیکھی، اور اس کے بعد الحمدللہ قرآن بہت زیادہ اچھے سے پڑھنا آ گیا. تو میں اپنی تعریف نہیں یہاں کر رہی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پچھلے دور کے بچے اگر آپ لوگ بھی دیکھ لیں اپنی لائفز کو، تو ہم لوگوں نے تقریباً 9, 10, 11 ایئرز میں اپنا قرآن پڑھ لیتے تھے. لیکن آج کل کے بچے سمپل تجوید تو دوسری طرف نا سمپل عربک قرآن کریم کی نہیں پڑھنی آتی بڑی عمریں. اور فخر فیملی بھی ان پہ اس وجہ سے کرتی ہے کہ یہ اچھے اسپیکر ہیں انگلش کے، اس چیز پہ کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں. اس عمر میں سیکھنا چاہیے، 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20، یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان یا بنتا ہے یا بگڑ جاتا ہے. اس عمر میں بجائے کہ انسان اس قدر اپنے آپ پہ گرپ اس نے رکھی ہو کہ وہ ترجمہ تفسیر کی طرف آ جائے، قرآن اس کا بالکل ٹھیک ہے، تجوید کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، حفظ نہیں بھی کیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے برخلاف ہو رہا ہوتا ہے، وہ عمر بغیر قرآن پڑھے گزر رہی ہوتی. اور میں نے ایسے بھی اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ تھے ہولی قرآن کے، بہت دیر تک پڑھتے رہے، 14, 15, 16، ہاں جی اب ہم بڑے ہو گئے نا، اب ہم نے مسجد میں جانا ہے، ہم نے باجی سے پڑھنا ہے، اور قرآن پڑھے بغیر وہ لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے والدین کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری اولاد نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. میرا تو اس فیلڈ میں بہت تجربہ ہے نا، بہت سے میری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں کیسز. تو یہ چیز ہم نے اپنی اولاد کے اندر نہیں پیدا ہونے دینی کہ وہ قرآن کے لسنرز یا لرنرز یا ریسائٹرز نہ بن سکیں. ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے جس طرح اب دیکھیں آج کے دور میں جو ہو رہا ہے نا، وہ اس آیت میں بھی اس کا ذکر ہے کس طرح سے. اب انہوں نے کیا کہا تھا آدم اور حوا نے، ہم اللہ تیرا شکر ادا کریں گے. اب دیکھیں 18 منٹ جو ہیں وہ سمپل ان آیات کو ہی ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایکسپلینیشن اس طرح سے ہوئی ہے کہ انداز بیاں اگرچہ میرا خاص نہیں لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اب آگے آتا ہے اگلی آیت میں، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. پھر جب اس نے عطا کر دیا انہیں تندرست بچہ تو ان دونوں نے ٹھہرا دیے اس رب کے شریک اس میں جو اس نے دیا انہیں،
فتعالی تو بس بلند ہے اللہ اللہ عما اسے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مراد ہے نا کہ صالحاً جعلا لہ شرکاء فیہما آتاہما، اب یہاں پر شرک سے کیا مراد ہے؟ یہ شرک پھر عمل نہیں تھا۔ اب علماء کے نا یہاں پر بہت سے قول ہیں اور آپس میں اختلافات بھی ہیں ان پہ، لیکن میں پوزیٹیو کر کے وہ اقوال جس سے تفسیر مناسب طور پر بیان ہو سکے وہ بیان کروں گی۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید نعوذ باللہ آدم اور حوا کو جب اولاد عطا ہوئی تو انہوں نے شرک کیا، نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ تھا کہ آدم و حوا نے ایک کام ایک قول کے مطابق کی ہے، اور یہ قول ہے تفسیر خازن میں بھی اور تفسیر کبیر میں بھی، روح البیان میں بھی، ترمذی شریف وغیرہ میں بھی، اور یہ قول حضرت ابن عباس کا ہے کیا کہ آدم و حوا نے مشرکوں کا سا کام کیا تھا، مشرکوں والا عمل نہیں کیا تھا۔ کام کیا ہوا تھا کہ اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا تھا، حارث، ٹھیک ہے، اور حارث شیطان کا نام تھا، اس امید پر کہ اس نام کے سبب یہ بچہ زندہ رہے، یعنی کہ زیادہ دیر، جس طرح شیطان ہے وہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ تو یہ قول جو ہے یہ شرک فی العبادت نہیں تھا، بلکہ یہ شرک جیسا کام ہونے جا رہا تھا کہ عبد کی نسبت جو ہے وہ غیر خدا کی طرف کی جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو تفسیر ہے یہ قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے اس کے جو راوی کے اعتبار سے، اور اس وجہ سے کہا اب یہاں پر ہے نا مراد یا عما یشرکون، اللہ بلند ہے اس سے جو یہ شرک، اب یہ آنا تھا اگر آدم اور حوا نے ہی ایگزیکٹ شرک کیا ہوتا نعوذ باللہ، تو یہاں مراد ہونا تھا عما یشرکانی، آنی صیغہ تثنیہ کا صیغہ آنا تھا، یہاں یشرکون جمع کا صیغہ آ رہا ہے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی پھر جب ان کو اولاد عطا ہو گئی تو اولاد در اولاد پھر کیا ہوا کہ شرک پھیلنا شروع ہو گیا، لوگوں نے اللہ کے ماں سوا دوسروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہاں جو مشرک یا شرک سے مراد ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بلا بیٹھے تھے، آدم اور حوا کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل تفسیر بنتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی کہ یہ قول اس لحاظ سے بھی شان نزول جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں ایک بیان کر رہی ہوں، قصی بن کلاب کے بارے میں بھی ہے کہ جو معجد تھے، جو کہہ لیں کہ جو جن سے یہ قبیلہ نکلا تھا، اور قریش کے جو سب سے بڑے بزرگ تھے جن کی وجہ سے قریش پھیلے تھے، قبیلہ قریش، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس لحاظ سے کہ ان کا ذکر ہے تو ان کے قبیلے میں جب لوگ پھیل گئے تو اس میں نسل در نسل جب لوگ بہت زیادہ وسیع ہو گئے، عرب میں بہت سے مشرکین مکہ جن کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے وہ پیدا ہو گئے، تو پھر ان سے خطاب کیا گیا اس پوری آیت میں کہ دیکھو تمہیں پیدا کیا قصی بن کلاب سے، تمہیں پیدا کیا کہ تمہارے والدین تمہاری پیدائش پر شکر ادا کرے، لیکن تم نے کیا کیا کہ تم شرک کی طرف لوٹ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل آیات کی تفسیر تھی۔ تو اللہ کا شریک بنایا کس کو؟ ایشرکون ما، کیا وہ اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز نہیں بنا سکتا اور وہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد وہ بت ہیں، وہ چاند ستارے ہوں یا وہ کوئی بھی کائنات کی ہو، وہ کوئی اللہ کے سوا ہر چیز کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ان چیزوں کو میرا شریک بناتے ہو، ان لوگوں کو میرا شریک ٹھہراتے ہو جو کہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، انہی پتھروں کو تراش کے تم نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، تم انہیں رہنمائی کے بلاؤ، یہ تو چلنے کے لیے ان کے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، بے شک وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ یعنی پھر کیا کہا گیا ہے؟ مشرکو، اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو تم جیسے ہی ہمارے مملوک ہیں، یعنی کہ رب العالمین مالک ہے، مخلوق بندے ہیں۔ اب یہاں پر بندوں سے کیا مراد ہے؟ اب وہ جو بتوں کو تراشا گیا تھا وہ کیا امیجنری تخلیق تھی؟ ان کے کوئی بھی نیک صالح بزرگ جب دنیا سے چلے جاتے تو اس کا بت تراش لیتے اور اس بت کو تراش کے اس کو اپنا معبود بنا لیتے۔
اول تو پہلے وہاں جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے اس جگہ پر، لیکن اس کے بعد شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ تم اسی سے مانگو یہی دے گا، تو انہوں نے وہ پتھر سے مانگنا شروع کر دیا، حالانکہ پتھر کسی چیز کا وسیلہ نہیں بن سکتے۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ کبھی بھی وہ پتھر نہیں ہو سکتا جو بت کی فارم میں ہے، وسیلہ حجر اسود ضرور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو چومتے ہی رب العالمین، حضرت عمر فرماتے ہیں نا کہ میں کبھی اس پتھر کو نہ چومتا، یہ تو محض ایک پتھر ہے، لیکن میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے وہ اسے چومتے ہیں، لہٰذا میں بھی اسے چوم رہا ہوں۔ اور ایک قول کے مطابق کہ جس نے حجر اسود کو دور سے بھی اشارتاً بھی چوم لیا یا قریب جا کے چوم لیا، اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کی نسبت ہو وہ بندہ، وہ پتھر خاص ہے۔ جس طرح مقام ابراہیم ہے پتھر، لیکن وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کہا گیا۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، ہے وہ مقام ابراہیم، ہے وہ پتھر، لیکن مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پتھر کی جگہ کھڑے ہو کے اس کو مصلی بنا لو۔ اب اس پتھر کو نسبت حضرت ابراہیم کے قدموں سے ہے، تو جس شخص کو نسبت ہو رسول اللہ سے، جس پتھر کو نسبت ہو رسول اللہ سے، جس طرح حضرت عمر نے نسبت کی وجہ سے اس پتھر کو چوما، لہٰذا ان نسبتوں کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا شرک نہیں ہے، لیکن وہ جن کو اللہ سے نسبت نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں ان کو شریک ٹھہرایا جائے، وہ شرک ہے، ان سے مانگنا بھی شرک ہے، جس طرح وہ پتھر تھے جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں جو رکھے ہوئے تھے اور کہا تھا یہ ہمیں بخشوائیں گے قیامت کے دن، نعوذ باللہ، کیونکہ انہی پتھروں کا ذکر ہے نا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ، مجھے مہلت نہ دو۔ اب اس سے مراد شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ عرب کے کچھ لوگ تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت پہ اتر آئے تھے، نعوذ باللہ، ان سے نفرت پہ اتر آئے تھے، دشمنی پر، اور کہتے تھے تمہارے مقابلے میں ہمارے بت کافی ہیں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں حبیب ان سے فرما دو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں داؤ چلاؤ، اگر تم اپنے معاملات میں سچے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو، کر کے دکھاؤ پھر۔ تو اس چیز کا ذکر ہے یہاں پر، اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ، یعنی رسول اللہ نے فرمایا نا، اور رسول اللہ کی بات اللہ کی بات ہی ہے، اور اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے، بے شک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور اللہ کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، وہ تو اس قدر بے بس ہیں، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے بلاؤ تو وہ نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کتنی کلیئر آیات ہے نا۔ فار ایگزامپل ایک تصویر ہے آپ کے موبائل میں اس وقت موجود ہو، آپ کی اپنی تصویر کیوں نہ ہو، آپ اس کو کھولیں اپنے سامنے کریں، لگے گا نہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ تصویر والی وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، لائک میں ہوں، میں نے اپنی دوست کی تصویر کھولی ہے تو میں کیا یہ کنسیڈر کروں وہ مجھے دیکھ رہی ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ بالکل بتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا نا، سامنے ہے، آنکھیں تم نے اس کی خود بنائی ہیں اپنے ہاتھوں سے تراش کے، اور تمہیں لگ رہا ہے وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، حالانکہ وہ تو دیکھنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اب یہاں پر جو مراد یہ ہے نا کہ معاف کرنا سیکھ لو اور بھلائی کا حکم دو، جو اپنے گناہوں سے توبہ کریں نا، وہ چاہے جتنا بھی کچھ کر کے آیا ہوا ہے، جس طرح بھی اس نے آپ کا دل دکھایا ہے، بڑا دل کر کے معاف کر دیں، کیونکہ رب حکم دے رہا ہے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھ لو۔ پھر وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اب یہ آیت کو نا غلط یوز کرتے ہوئے بہت سے قرآن لرنرز ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح سے مختلف سیکٹس ہیں، مختلف ڈینومینیشنز ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی فرقے کا ہے، کوئی کسی فرقے کا ہے، آپس میں جھگڑ بھلا کس بات پہ رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کو اس کی بات ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، جس کو غلط کہا جا رہا ہے وہ اپنے دلائل دے رہا ہے، اور پھر یہ والی آیت سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ جو جاہلوں سے ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ ارے بھئی ایک دوسرے سے ایسے ہی منہ پھیریں گے تو سکھائے گا کون، دین سیکھے گا کون؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا، ٹف قسم کا کیا، میں آگے سے کہوں کہ آپ جاہل ہیں، میں آپ سے منہ پھیرتی ہوں؟ نہیں، آپ نے سیکھنے کی غرض سے کیا۔ تو یہاں جاہلوں سے کیا مراد ہے؟
جس درجے کے ڈیٹ قریش مکہ میں سے وہ جو کافرین تھے نا، جو کفر کرتے تھے، مشرکین تھے، وہ تھے نا کہ جنہوں نے ہر صورت ڈھان لی تھی کہ تکلیف ہی پہنچانی ہے. سیم لائک دس ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا شخص بحث کرنے کی نیت سے آپ کے ان باکس میں تشریف لایا ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یا کون سا شخص دین سیکھنے کی. میں بھی اسی کو جواب دیتی ہوں جو سیکھنے کی نیت سے سوال کرے، اور الحمدللہ وہ سیٹسفائی جواب لے کے ہی اپنی جگہ سے اٹھتا ہے. اور مجھے محبت ہے ایسے لوگوں سے جو سیکھنے کی نیت سے مجھ سے سوال کریں، خواہ کسی بھی طرح کا ہو. اور کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا مجھے علم نہیں ہوتا، میں ان پہ سرچ کرتی ہوں، اسٹڈی کرتی ہوں، علماء سے پوچھتی ہوں، اساتذہ سے پوچھتی ہوں، پھر ان کو جواب دیتی ہوں. کچھ ایسے ہی ہیں چھوٹی سی بات پہ تشریف لے آتے ہیں آپ کے سامنے، آپ کا وقت بھی ضائع کرنے، اپنا بھی. تو ایسے لوگوں سے کیا کہا گیا ہے کہ جنہوں نے آپ کو علم ہے، معلوم ہے کہ نہیں سننی بات، نہیں سمجھنی، وہ چاہے دوسرے غلط عقیدے سے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہی نہ ہوں. ایسے لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو لگے آپ اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، آپ اپنے ایمان سے جائیں گے، خالی ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اسلام نے منع کیا ہے. پھر فرمایا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اے سننے والے اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یقین کریں ہر ایک شخص کی لائف میں نا سائنس ضرور ہوتے ہیں. اب یہ کوئی اس چیز سے ڈس ایگری نہیں کرے گا، میں گناہ کر رہی تھی تو مجھے پتہ نہیں چلا، کرتے ہوئے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے نا تو وہ اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے مجھ سے کیا فرمایا ہے، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کیا میں اور آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین میں ایسا نہیں ہوتا؟ گناہ کرنے سے پہلے انسان کو وہ گناہ بڑا خوش نما اور خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ذہن میں فوراً ہی اللہ کے احکامات لے کر آنے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، خیالات کی حفاظت کرو، نامحرم سے بچو، بری بات کہنے سے سننے سے بچو، برا کالز کہنے سننے سے بچو. یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، سائنس سامنے آتے ہیں. پھر اس کے بعد فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے. شیطانوں کے بھائی سے مراد ان کے پیروکار ہیں، جنہوں نے قرآن کریم میں ان کو شیطانوں کا دوست بھی کہا گیا ہے. اور اے حبیب جب تم ان کے پاس نشانی نہیں لاتے ہو، کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی کیوں نہ بنا لی، تم فرماؤ تو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وہی بھیجی جاتی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تلاوت قرآن پاک کے یہاں پر آداب بتائے جا رہے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیا آداب ہیں؟ قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو. یہ دو آداب دیکھیں، خاموشی ہوگی تو توجہ خود ہی آ جائے گی. اور یہ قرآن کی بالکل بے ادبی ہی ہے کہ آپ نے ننگے سر گھر میں پھر رہے ہیں اور اپنی طرف سے تلاوت لگا کے آپ اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تلاوت چلتی ہے، ہم تلاوت سنتے ہیں. سر کو ڈھانپ لیں، خاموشی اور ادب کے ساتھ سنیے. رب العالمین کی رحمتیں بھی تب ہی نازل ہوتی ہیں. اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، گڑگڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلندی سے، کچھ کم آواز میں، صبح و شام، اور غافلوں میں سے نہ ہونا. بے شک جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. کیا فرمایا گیا ہے کہ صبح، دوپہر، شام، رات، ہر اوقات میں اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہیں وہ ذکر کرنے کو کمی نہیں ہے. اللہ کے پاس ذکر کرنے والوں کی فرشتے بہت زیادہ ہیں. بیت المعمور پہ ایک دفعہ ایک فرشتہ چکر لگا لے نا، طواف کر لے، تو قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے. یہ وہاں پر فرشتوں کا عالم ہے. ایک بلشت بر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتے موجود نہ ہوں اور انہوں نے حمد و ثنا نہ کی ہو، سجدہ نہ کیا ہو. اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس جو ہیں تم سے ہر طرح زیادہ عبادت کرنے والے ہیں. اور پھر ساتھ میں کیا کہا، وہ تکبر بھی نہیں کرتے. اور ہم لوگ نمازی ہو جائیں تکبر، سچ بولیں تکبر،
وعدہ خلافی نہ کریں، تکبر، ہر چیز پہ ہمارے اندر افضلیت آ جاتی، ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی کہ ہم افضل، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، میں تو ساری نمازیں، مجھے تو چین ہی نہیں آتا جب تک میں نماز نہ پڑھوں۔ کن لوگوں کو بیٹھ کے بتا رہے ہیں جو کہ بے نمازی ہیں، اور ان کو کیا آپ کا امیج جا رہا ہے، اچھا نماز پڑھن والے ادا بول دے، اننا تلخ بول دے، اسی نماز پڑھ کے کی کرنا، جے انہوں تمیز نہیں ہے نماز پڑھن دی تو پھر سانوں کداں آئے گی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پڑھ کے کام اچھا کر کے دوسروں کو اس طرف راغب کرنا ہے، ویسا کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لائک الحمدللہ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں، پھر لیکچر آلریڈی کافی لمبا ہو گیا، تو پھر آپ سے اجازت چاہوں گی اس آیت کی تفسیر سے حوالے سے، کہ میرا دل کرتا تھا کہ میری عادت ہے کہ میں کسی بھی فارغ وقت میں بیٹھی ہوں، یہاں تو یہ میرا کام ہوتا ہے موبائل کے اوپر ہی، کہ کچھ فائلز ایڈٹ کرنی ہے، کچھ ریسرچ ورک کرنا ہے، کچھ بھی آپ کے یوٹیوب لیکچرز بنانے کے لیے سلائڈز بنانے لگ پڑتی ہوں، یا کچھ بھی دل نہ کرے تو میں اس وقت موبائل فون یوز کرنے کا دل نہیں کر رہا، تو میرے پاس ہر وقت ایک نہ ایک بک ہوتی ہے، وہ جو وزن میں ہلکی ہو، سائز میں چھوٹی ہو، وہ میں پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں۔ تو میری طرف دیکھ دیکھ کے میرے ارد گرد جو میرے بیچ کی گرلز ہیں، ان میں سے میری دوست، وہ بھی اب مجھے پڑھتا دیکھ لینا تو کہتی ہے یا خود نہ پڑھا کرو میرے سامنے، یا میرے لیے بھی کتاب لے کے آؤ، میں نے بھی پڑھا کرنی ہے، مجھے تمہاری طرف دیکھ کے شوق پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں ہنسنے لگی، تو فار دا ویری نیکسٹ ڈے میں 2 کتابیں رکھنے لگی، اور اس کو بھی پکڑا دینے، خود بھی، اس نے بھی شوق سے، پہلے میں نے پڑھنا تو اس نے اریٹیٹ ہونا، لیکن بعد میں اب وہ بھی پڑھتی ہے، میں بھی پڑھتی ہوں۔ اریٹیٹ وہ کس چیز سے ہوتی تھی، کیا تم کتابیں، ایک فری پیریڈ ہے، اس میں بھی تم نے کتاب پڑھنی، لیکن جب کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، اور کتابیں کون سی تھی، دین اسلام سے ریلیونٹ ہی، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، ہسٹری آف اسلام سے ریلیونٹ، تو اب کیا ہے کہ اس میں وہ پوزیٹیوٹی آ گئی۔ سیم لائک دیٹ، اگر ہم پریئرز، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کچھ بھی، تو ہمیں کسی کے سامنے اس وے میں جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کرتی ہوں تو میں ایسے، میں ویسے، اس وے میں بتائیں تاکہ وہ اس طرف راغب ہو، وہ شوق سے آئے، مجبوری سے نہ آئے، کیونکہ جو مجبوری سے آتا ہے نا وہ جلدی چلا جاتا ہے، اور جو شوق سے آتا ہے اس کا سٹے ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سورۃ الاعراف آج مکمل ہوئی ہے، اس میں جان بوجھ کر یا انجانے میں اب تک جتنا بھی قرآن پڑھا، پڑھایا، سیکھا، سکھایا، کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو رب العالمین کی بارگاہ میں معافی کی درخواست ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔